قوم سبا کا ذکر قرآن مجید میں اور اسلامی روایات میں کئی مقامات پر آیا ہے اور ان کے عروج و زوال کا واقعہ ایک اہم درس دیتا ہے۔ یہ قوم ایک قدیم عربی قبیلے سے تھی جو موجودہ یمن کے علاقے میں آباد تھی اور اپنے زرخیز زمین اور شاندار تہذیب کے لیے مشہور تھی۔ ان کے بارے میں خاص طور پر سورۃ سبا اور سورۃ نمل میں ذکر کیا گیا ہے۔ قوم سبا ایک قدیم عربی قوم تھی جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر خاص طور پر ان کی دولت اور خوشحالی کے تناظر پر میں کیا گیا ہے۔ سبا کی قوم کی سلطنت بہت مضبوط تھی اور ان کے پاس ایک عظیم مملکت تھی جو زرخیز اور دولت سے مالا مال تھی۔ ان کی زمینوں کی خوبصورتی اور زرخیزی کا ایک اہم سبب سدۂ مارب تھا جو ان کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ سبا کی قوم اپنے باغات، فصلوں اور بہترین آبپاشی کے نظام کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان کے علاقے کو بلدہ طیبہ یعنی ایک بہترین ملک کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کی مثال سورۃ سبا میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: سبا کے رہنے والوں کے لیے ان کے وطن میں ایک ایسی نشانی تھی، ان کے دائیں اور بائیں دو باغات تھے۔ اپنے رب کے ذکر سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے حد نعمتوں اور وسائل عطا کیے تھے۔ وہ خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ قوم سبا کو اللہ کے بے شمار نعمتیں حاصل تھیں لیکن وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا رویہ اللہ کے ساتھ ناشکری اور بغاوت پر مبنی ہو گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور جب انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے اعراض کیا تو ہم نے ان پر ارم کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دو باغات کو دو ایسے باغات میں بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور جھاڑیاں تھیں اور کچھ بیری کے درخت تھے۔ یہ آیات قوم سبا کے زوال کا ذکر کرتی ہے۔ ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے ان پر سیلاب کا عذاب نازل کیا جو ان کے زرخیز زمینوں کو تباہ کر گیا۔ سدۂ مارب کا ٹوٹنا اور اس کے نتیجے میں سیلاب کا آنا اس قوم کی زوال کی بڑی وجہ بنا۔ اس عذاب کے بعد ان کی زرخیز زمینیں بنجر ہو گئیں اور ان کے باغات ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتیں دیں لیکن جب انہوں نے ان کا شکر ادا نہیں کیا اور نافرمانی کی تو وہ نعمتیں ان سے چھین لی گئیں۔ یہ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتے تو ہم ان کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ قوم سبا نے اللہ کی عطا کردہ وسائل اور نعمتوں کی قدر نہیں کی بلکہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اس کے نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نافرمانی اور ناشکری کا انجام ہمیشہ تباہی کی صورت میں ہوتا ہے۔ قوم سبا کو اللہ نے نعمتوں کے ساتھ آزمایا لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ان کو سزائے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قوم سبا کے بارے میں براہ راست ذکر بہت کم ملتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر گزشتہ اقوام کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کے انجام سے عبرت حاصل کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گزشتہ اقوام کے حالات اور ان پر آنے والے عذاب سے سبق لینا چاہیے تاکہ ہم ان کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ قوم سبا کا نظام حکومت اور معاشرتی ڈھانچہ بہت منظم تھا۔ ان کی حکومت ایک مضبوط بادشاہت پر قائم تھی
اور ان کے قوانین اور نظام آبپاشی بہت ترقی یافتہ تھے۔ صدم عرب ان کی زراعتی نظام کی بنیاد تھی، جو ان کے وسیع راضی علاقوں میں کو سیراب کرتا تھا۔ قوم سبا کی تہذیب میں تجارت بھی ایک اہم عنصر تھا اور ان کا کاروباری نظام بھی بہت فعال تھا۔ صدم عرب کے ٹوٹنا اور سیلاب کے بعد قوم سبا کی معیشت تباہ ہو گئی اور ان کا ملک زوال پذیر ہو گیا۔ ان کی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور وہ مختلف قبائل میں بٹ گئے۔ اس زوال کے بعد یمن کی تاریخی حیثیت کمزور ہو گئی اور یہ علاقہ مختلف بیرونی طاقتوں کے زیر اثر آیا۔ قوم سبا کا قصہ ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا انتہائی اہم ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اور نافرمانی کرتی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس ایک گہرا سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: پس اے بصیرت والو، عبرت حاصل کرو۔ یہ آیت ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے کہ ہم قوموں کی حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ان کی غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ قوم سبا کی تاریخ ان کے عروج و زوال اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق پر مبنی ہے۔ اس میں قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو شامل کیا گیا ہے تاکہ اس واقعے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔